علیکم، میں امداد عمر۔ عمران خان صاحب ان دنوں ایک بہت بڑے بحران کا سامنا کر رہے ہیں، اور یہ والا بحران عمران خان صاحب کی گرفتاری، عمران خان صاحب کی سزائیں، یہاں تک کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات کے نتائج سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اگر یوں کہیں کہ عمران خان صاحب کے گلے میں ایک ہڈی پھنس گئی ہے جو نہ وہ اگل پا رہے ہیں نہ نگل پا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں مگر جان نہیں چھوٹ رہی۔ کس سے جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں، کیسے جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں، وہ ساری صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ کچھ اندر کی خبریں ہیں اور کچھ حالات حاضرہ علی امین گنڈاپور۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور عمران خان صاحب کی چوائس تھے۔ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کو ایک تو ان کے کاریگری یا پھر علی امین گنڈاپور کا جو انداز ہے، اسٹائل ہے، جس طرح وہ بات کرتے ہیں بغیر کسی جو ہے وہ دید لحاظ کے بیانات داغ دیتے ہیں، کسی کے خلاف کبھی کسی کے خلاف، اور خاص طور پر مولانا فضل الرحمان، کیونکہ عمران خان صاحب سیاست میں اگر سب کو اپنا بڑا ٹارگٹ سمجھتے تھے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اس کی وجہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پاپولیرٹی خیبر پختونخوا میں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ رہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ بنائے رکھے، مولانا فضل الرحمان صاحب خیبر پختونخوا ڈیرہ اسماعیل خان سے جیت کر ہمیشہ حکومتوں کا حصہ رہے یا پھر اپوزیشن میں رہے، امپورٹنٹ پوزیشنز پر رہے۔ تو عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کو بڑے عرصے سے ٹارگٹ بناتے آ رہے تھے، خاص طور پر جب اے پی ڈی ایم بنا 2007 میں، یا 2007 کے انتخابات سے پہلے لندن میں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے اور اس میں اے پی ڈی ایم بنتا ہے، جس میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مشرف کی نگرانی میں یا مشرف جب حکومت میں ہوں گے تو انتخابات میں حصہ نہیں لیا جائے گا جب تک حکومت میں ہوں گے، اور پرویز مشرف اقتدار چھوڑیں، افتخار چودھری کو بحال کریں، تب جا کر ہم نے انتخابات میں حصہ لینا ہے۔ بعد میں نواز شریف صاحب خود انتخابات میں چلے گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آ گئے، لیکن دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے، جس میں عمران خان صاحب اس وقت ان کی کوئی خاص سیاسی حیثیت نہیں تھی، جماعت اسلامی، بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں اور بھی سندھ کی قوم پرست جماعتیں، انہوں نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ محمود خان اچکزئی سارے بائیکاٹ کر کے بیٹھ گئے تھے، جس کا عمران خان صاحب تانا دیتے تھے نواز شریف صاحب کو۔ تو اس کے بعد سے عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہ صرف ٹارگٹ کیا بلکہ جتنا مذاق مولانا فضل الرحمان صاحب کا اڑایا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ مولانا صاحب کو وہ کہتے تھے کہ جی مولانا کہنا گناہ ہے، فضل الرحمان صاحب کو مولانا کہنا گناہ ہے۔ ان کو وہ میں خیر اس طرف جانا نہیں چاہ رہا، میں پولیٹیکلی رکھنا چاہ رہا ہوں معاملہ۔ تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب کے پھر نشانے پر ہیں، ٹارگٹ ہے عمران خان صاحب کا۔ اس وقت تو عمران خان صاحب کا ٹارگٹ تھے کسی اور طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب، اب کسی اور طریقے سے ہیں۔ اس وقت عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کو گندا کرتے تھے، اب عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہ رہے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر چل رہے ہیں عمران خان صاحب کو۔ تحریک انصاف کے لوگ جاتے ہیں روزانہ، ہفتے میں 2 دن 3 دن، جب بھی موقع ملتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے دروازے پر حاضری دیتے ہیں اور جا کر مولانا صاحب کو کہتے ہیں کہ مل کر تحریک چلائیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، آئیں بیٹھتے ہیں۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو 2-4 باتیں سنا دیتے ہیں، پھر وہ مایوس ہو کر چلے جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ عمران خان صاحب ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے دروازے پہ جاؤ، ہمیں اگر کچھ حاصل ہوگا، کچھ ملے گا سیاسی طور پر، اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں یا مجھے کوئی ریلیف مل سکتا ہے تو اب یہ دروازہ بچا ہے۔ عمران خان صاحب اس سے پہلے اپنے آپ کو دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے کئی دروازے آزما چکے۔ کبھی ان کو جنرل قمر جاوید باجوہ کی دوسری ایکسٹینشن میں امیدیں ہوتی تھیں، کبھی وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح جنرل عاصم منیر کا تقرر بطور آرمی چیف رکوایا جائے، کبھی وہ کوشش کرتے رہے کہ ہر صورت جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنے، کبھی وہ کسی اور طرح کی کوشش کرتے رہے، لیکن اور ٹرمپ آخری امید جو تھی ٹرمپ کی، تو ٹرمپ صدر بنیں گے تو مجھے رہا کروا لیں گے، مجھے لے کر جائیں گے پاکستان سے۔ وہاں پر پی ٹی آئی نے جس طرح لابنگ کی اور جس طرح ایک قرارداد جو ولسن نے اور دوسرے جو ڈیموکریٹ ایک ایوان نمائندگان کے رکن نے جو قرارداد پیش کی،
عمران خان صاحب کے لیے، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، کہ جب تک عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جاتا تب تک پاکستان کے آرمی چیف اور پھر اس سسٹم کا حصہ جو امپورٹنٹ لوگ ہیں، فیصلہ ساز ہیں، ان سب پر امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی جائے، اور جس دن عمران خان رہا ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ صدر ٹرمپ کے پاس اختیار ہو کہ وہ آرمی چیف پر عائد پابندی، یعنی جنرل عاصم منیر پر عائد پابندی ختم کر دیں۔ تو یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کی کوششیں ہی ہیں، ان کے فنڈنگ جو باہر سے وہ فنڈ ریزنگ ہوتی رہی، کرتے رہے پی ٹی آئی کے لوگ، یہ اس کا چمتکار ہے۔ تو بہرحال وہاں سے بھی جب کوئی امید نہیں بچی تو پھر فائنلی عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہی آخری ٹارگٹ بنایا کہ جی جو کچھ مل سکتا ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے مل سکتا ہے۔ لیکن اب جب مولانا فضل الرحمان صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ اب عمران خان کے پاس میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو اب عمران خان وہ جو شرائط، وہ جو گفتگو بند کمروں میں ہوتی تھی، اب وہ سر عام ہونا شروع ہو گئی ہے، صرف پی ٹی آئی کے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی طرف سے نہیں، بلکہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی اس طرح کی گفتگو آنا شروع ہو گئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے کیا ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھتا ہوں جو جینون سینیریو ہے، کوئی میں گھڑ نہیں رہا، وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے ایک فیصلہ کیا کہ عید کے بعد بڑی تحریک چلائی جائے گی، سڑکوں پر آیا جائے گا۔ اس فیصلے کے پیچھے ایک ریزن یہ تھی کہ کے پی کے میں ایک انریسٹ ہے، بلوچستان میں انریسٹ ہے، بلوچستان میں بھی وہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے وہ لوگ نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پر، آئے روز مظاہرے ہوتے ہیں، آئے روز ہڑتالیں ہوتی ہیں۔ سندھ اور پنجاب دونوں سیٹل صوبے، لیکن اب سندھ میں بھی ایک انریسٹ آ گیا ہوا ہے، پولیٹیکل انریسٹ کی میں بات کر رہا ہوں، لوگ سڑکوں پر ہیں۔ کل بھی لوگ سڑکوں پر تھے، باوجود اس کے کہ 27 رمضان المبارک کا دن تھا، لیکن لوگ سڑکوں پر تھے، شہر شہر مظاہرے ہو رہے تھے، ریلیاں نکل رہی تھیں۔ بذات خود حکمران جماعت پیپلز پارٹی مجبور ہو گئی ہے سڑکوں پر آنے کے لیے۔ معاملہ کینالز کا ہے، چولستان کینال اور دوسرا، اس پر میں بات کر چکا ہوں کئی بار۔ تو اب عمران خان صاحب نے موقع غنیمت جانا ہے کہ جناب یہ ٹائم ہے کہ ہم بھی عید کے بعد تحریک چلائیں۔ تحریک انصاف کے لوگ کچھ عرصہ پہلے، کچھ ہفتے پہلے سندھ گئے، سلمان اکرم راجہ صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب جو ان کے اتحادی ہیں، اسد کیسر صاحب، انہوں نے سندھ کی مختلف جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، ان کے ساتھ ملاقاتیں کیں اور ان کو کہا کہ جی یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سندھ کے پانی پر ہم جو ہے وہ حق تلفی ہونے دیں سندھ کی، ہم سندھ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کینالز نہیں بننے دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ جو چاہتے تھے وہ ان کو نہیں ملا۔ یعنی پی ٹی آئی کا ٹارگٹ ایک ہے کہ حکومت ختم ہو یا عمران خان کی رہائی ہو، تو وہاں انہوں نے بات چیت تو کر لی، لیکن بڑے پیمانے پہ ان کو کوئی امید نہیں ملی کہ اس تحریک کا حصہ بن کے کچھ تحریک انصاف کو حاصل ہو سکتا ہے۔ پھر وہی واپس آ گئے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس واپس آنے کے بعد جو مولانا صاحب نے فائنلی جو شرط رکھی ہے وہ علی امین گنڈاپور۔ عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر علی امین گنڈاپور کی مخالفت پہلے سے تھی۔ اپنا بشرا بی بی 26 نومبر جب علی امین گنڈاپور صاحب اسلام آباد پہنچے، بشرا بی بی ساتھ تھیں، وہاں سے بشرا بی بی کو لے کر علی امین گنڈاپور صاحب نکل گئے، اور اس کے بعد بشرا بی بی صاحبہ ایک اجلاس میں آتی ہیں سی ایم ہاؤس میں، اور وہاں گنڈاپور صاحب ان کو کہتے ہیں کہ جی لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا گنڈاپور پر میٹنگ میں کہ آپ کیوں وہاں سے نکل کر آ گئے، آپ آگے کیوں نہیں گئے، ڈی چوک پر کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی پوچھیں، میں نے تو اور بشرا بی بی کو آپ وہاں سے کیوں اٹھا کر لے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی پوچھیں، بی بی صاحب آ گئی ہیں، ان سے پوچھیں، میں نے تو ان کی جان بچائی تھی، گولیاں چل رہی تھی، میں تو ان کو میری ذمہ داری تھی ان کی حفاظت کرنا۔ تو اس پر جو ہے وہ بشرا بی بی نے کہا کہ تم جو ہے نا تم ابھی خاموش رہو، میں نے جو بات کرنی ہے نا وہ عمران خان کے سامنے کرنی، میں یہاں گواہی نہیں دوں گی، میں خان صاحب کو بتاؤں گی۔ اسی اجلاس میں انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو، یا اسی دوران بشرا بی بی نے گد بھی کہا تھا کہ تم لوگ گد دو، عمران خان کو نوچ رہے ہو۔ اس سے پہلے جب تحریک نہیں ہو رہی تھی، کوئی لانگ مارچز نہیں ہو رہے تھے، تو علیمہ خانم کی لڑائی علی امین گنڈاپور صاحب سے ہوتی ہے، ایک اس کے ویژولز بھی آ گئے سامنے۔
وہ زوم کی میٹنگ تھی، اس میں علیمہ خانم پوچھتی ہیں کہ جی آپ عمران خان کے لیے باہر کیوں نہیں نکل رہے، لوگوں کیوں نہیں نکال رہے، تحریک کیوں نہیں چلا رہے؟ تو اس پر جو ہے وہ علی امین گڈھا پور کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جب کہیں گے ہم نکلیں گے۔ تو انہوں نے کہا خان صاحب اپنے لیے تو نہیں کہیں گے نا، آپ لوگوں نے نکلنا ہے، کیوں نہیں نکل رہے؟ بہرحال اس میں اچھی خاصی دونوں میں تو میں ہوتی ہے، اور اس میٹنگ میں بھی یہ لڑائی جھگڑا چل رہا ہوتا ہے۔ تو پارٹی کے اندر گنڈا پور کا کردار مشکوک سمجھا گیا۔ وہ جب 5 اکتوبر کو 30 گھنٹوں کے لیے غائب ہو گئے ڈی چوک سے پہلے نکل کر، اس سے پہلے 28 ستمبر کو جب راولپنڈی آنا تھا، لیکن وہ برہان سے ہی چلے گئے 8 گھنٹے، وہ 30 گھنٹے 8 گھنٹے، تو اس پر ان کا کردار ویسے ہی مشکوک ہو گیا ہوا تھا۔ اور عمران خان صاحب کو بشریٰ بی بی نے روک کر شکایت بھی لگائی تھی کہ علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کیا میرے ساتھ، میں تو ڈی چوک پر جانا چاہ رہی تھی۔ اس میں ظاہر علیمہ خان جو ہے وہ تو کہتی تھی کہ جی اگر ڈی چوک کی طرف نہ بڑھا جاتا تو عمران خان کی رہائی ہو جاتی، وہ ایک الگ قصہ، الگ کہانی۔ تو پارٹی کے اندر کئی ایسے لوگ، کئی ایسے گروپس ہیں جو علی امین گنڈا پور کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو پارٹی بچا نہیں پا رہی، رہائی کی جو جتنی کوششیں پارٹی نے کی، میں کہتا ہوں سنجیدہ کوششیں ہوں گی، میں کسی پر شک کا اظہار نہیں کرتا، لیکن اس میں ان کو کامیابی نہیں ملی۔ عمران خان کے اوپر سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ عید کے دنوں میں عمران خان صاحب کی نہ بہنوں سے ملاقات کرنے دی گئی، نہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات کرنے دی گئی عدالتی حکم کے باوجود۔ تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو کاریگر آدمی ہیں، جانے آدمی ہیں، انہوں نے اب اپنا پتہ پبلک کر دیا۔ وہ یہ ہے کہ جی علی امین گنڈا پور کے ہوتے ہوئے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے۔ عمران خان کوشش یہ کر رہے ہیں، جو میں پوائنٹ پیچھے شاید بھول گیا، وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عید کے بعد تحریک، اور اس تحریک کو مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈ کریں، پی ٹی آئی اس میں ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کی ہوگی۔ یعنی ہم اتحاد بنائیں، جس طرح پی ڈی ایم بنا تھا، مولانا صاحب کو لیڈنگ رول ملا تھا، یا جس طرح نواز شریف صاحب جیل میں تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئٹہ اور کراچی سے لانگ مارچ شروع کیا، اور پھر وہ اسلام آباد پہنچے اور نواز شریف صاحب کے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، نواز شریف صاحب چلے گئے جیل سے نکل کر۔ تو اس طرح کا ہی کوئی کردار مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے لیے ادا کریں، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں مولانا صاحب جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ وہ غیر مشروط مولانا صاحب کو یہ کہہ چکے کہ آپ ساتھ دیں، آپ بتائیں ہم نے آپ کے لیے کیا کرنا ہے۔ پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب یہ سناتے رہے نا ان کو کہ دیکھیں فارم 47 اگر پنجاب میں ہے تو فارم 47 کے پی کے میں بھی ہے۔ اگر شہباز شریف دھاندلی زدہ وزیر اعظم ہیں، دھاندلی زدہ انتخابات کے نتیجے میں وزیر اعظم بنے ہیں، تو علی امین گنڈا پور کون سے دودھ کے دھلے ہیں؟ پی ٹی آئی کی جو کے پی کے کی حکومت ہے، یا کے پی کے سے منتخب ہونے والے ایم این ایز ہیں جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن میں، وہ کون سے فارم 45 کے ہیں؟ وہ بھی فارم 47 کے ہیں۔ تو دھاندلی کے خلاف اگر تحریک چلنی ہے تو کے پی کے میں بھی دھاندلی ہوئی ہے، وہاں اس دھاندلی کے خلاف بھی تحریک چلے گی۔ پہلے تو مولانا صاحب یہ ساری باتیں کرتے رہے نا۔ اب کل جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ترجمان اسلم غوری صاحب ہیں، ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور ہوگا تو ہم اتحاد میں نہیں آئیں گے۔ یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں، میں اس کا تجزیہ دے رہا ہوں آپ کو، کیونکہ جو بات کی گئی ہے ترجمان JUIF اسلم غوری کی طرف سے، کل میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ میں نہیں بول دی، میرا یار بول دا، میرا یار بول دا۔ تو یہ ترجمان کا مطلب ہوتا ہے پارٹی کے سربراہ یا پارٹی کا موقف۔ ترجمان اگر وہ پارٹی کے یا جس شخص کے بھی ہوں گے تو اس کا موقف ہوتا ہے۔ تو JUI کے ترجمان جو ہیں اسلم غوری صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی علی امین گنڈا پور عمران خان کی واضح ہدایت کے باوجود مولانا فضل الرحمان کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تحریک انصاف اور JUI کے درمیان فاصلوں کو بڑھانے کی سازش کر رہا ہے۔ گرینڈ اپوزیشن میں رکاوٹ سے حکومت اور غیر جمہوری قوتوں کو فائدہ ہوگا۔ یعنی اگر کوئی گرینڈ اپوزیشن میں رکاوٹ ہے تو علی امین گنڈا پور ہے۔ علی امین گنڈا پور سازش کر رہا ہے پی ٹی آئی اور JUI میں فاصلے بڑھانے کے لیے، یہ فاصلے بڑھا رہا ہے۔ آگے علی امین گنڈا پور جو تحریک انصاف کا گوربا چوف ہے، پی ٹی آئی کو بیرونی نہیں اندرونی سازشوں کا خطرہ ہے، اگین وہاں حملہ کر رہے ہیں وہ۔
جب اپوزیشن اتحاد بننے کے قریب ہوتا ہے تو سازشی عناصر کام شروع کر دیتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے اپوزیشن اتحاد سے خوفزدہ ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت پارٹی کے اندر سازشیوں پر نظر رکھے۔ اپوزیشن گرینڈ الائنس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ جے وائی کو کیا مسئلہ ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا مسئلہ ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جس دن چاہیں گے صدر زرداری صاحب ان کے پاس چلے جائیں گے، جس دن چاہیں گے صدر زرداری صاحب کے پاس چلے جائیں گے۔ مولانا صاحب جس دن چاہیں گے وزیر اعظم ان کے دروازے پر ہوں گے۔ مولانا صاحب جس دن چاہیں گے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوں گے۔ مولانا صاحب جس دن چاہیں گے رائے گنج جا کر نواز شریف سے ملاقات کر لیں گے۔ مولانا صاحب کی تو کوئی مجبوری، کوئی کمزوری نہیں ہے نا۔ 26 فیانی ترمیم میں ثابت ہو گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی وہ اور پی ٹی آئی سے کم نشستیں ہونے کے باوجود مولانا صاحب ان سے زیادہ بھاری ہیں اپنی سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی علی امین گنڈاپور کو پہچانو، علی امین گنڈاپور کر رہے ہیں سازشیں، جب تک یہ صاحب ہوں گے تب تک ہم اتحاد نہیں بنا سکتے۔ تو اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان، اس پر میں آتا ہوں۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ جی اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے وہ اپوزیشن کا اتحاد نہیں بننے دے رہے، کیونکہ اگر کوئی اتحاد بنتا ہے، تحریک چلے گی، تو پھر کیا ہوگا کہ اگر ریزائن کرنا ہوگا، اگر ہم کہتے ہیں کہ جی دھاندلی زدہ قومی اسمبلی ہم ریزائن کر رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی ریزائن کریں، ہم بھی ریزائن کرتے ہیں، یا جو تحریک تحفظ آئین کی جماعتیں وہ ریزائن کریں، ہم بھی ریزائن کرتے ہیں، جو وہ اگر ریزائن کر لیں گے سب مل کے تو کے پی کے کی حکومت بھی توڑنی پڑے گی۔ تو اگر ایسا کوئی اتحاد بنتا ہے جو اس نقطے پر جا سکتا ہے، جس کا امکان کم ہے لیکن بہرحال جا سکتا ہے، سیاست تو ممکنات کا کھیل ہے، اور عمران خان صاحب پہلے بھی ایک بار قومی اسمبلی سے ریزائن کر چکے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب ایک بار کے پی کی اور پنجاب اسمبلی توڑ چکے ہیں، حکومتیں ختم کر چکے ہیں۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب عمران خان صاحب کو کھلا رہے ہیں اور اقتدار کا بھی انجوائے کر رہے ہیں اور اتحاد بھی نہیں بننے دے رہے، یہ الزام لگا رہے ہیں غوری صاحب۔ اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بہت سو کو جو ہے وہ بڑا بیوقوف بنا رکھا۔ اب علی امین گنڈاپور صاحب عمران خان صاحب سے بھی 10 ہاتھ آگے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آگے چل کر یہ کہتے ہیں کہ جی گنڈاپور نے علماء کی تصدیق کر کے اپنی گھٹیا ذہنیت کا اظہار کیا ہے۔ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں اور ان کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی۔ پی ٹی آئی وضاحت کرے علی امین کا علماء کرام کے بارے میں بیان ان کی پارٹی پالیسی ہے۔ اب یہ سارا کچھ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور میں نے جو بڑی تمہید باندھی کہ ہو کیا رہا ہے، عمران خان صاحب چاہتے کیا ہے، اب اس میں عمران خان صاحب جس لمحے یہ فیصلہ کریں گے کہ اب کے پی کے کی حکومت توڑنا میرے لیے اب کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے، بے شک ہو یا نہ ہو، لیکن انہوں نے ذہن میں سوچ لیا پنجاب اور کے پی کے کی جو ہے وہ اسمبلیوں کی طرح 2023 میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس طرح اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا تو پھر تو کچھ بھی ممکن ہے، پھر توڑ دیں گے اسمبلی، پھر گنڈاپور کی قربانی دے دیں گے۔ لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ جی پہلے میں اپنی پوزیشن بہتر کروں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ اتحاد کریں، حمید کے بعد تحریک چلائیں، تو پھر اس کے لیے مولانا صاحب علی امین گنڈاپور کی مانگتے ہیں قربانی۔ اگر عمران خان صاحب علی امین گنڈاپور کو اس پوزیشن میں کہ ان کو سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ آگے کیا ہوگا، گنڈاپور کو کی چھٹی کراتے ہیں تو کے پی کے میں وہ اپنی حکومت نہیں بنا پائیں گے دوبارہ، تو گھاٹے کا سودا ہوگا۔ اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کتنی دور ساتھ چلتے ہیں کچھ نہیں پتہ۔ تو عمران خان صاحب کے لیے مسئلہ بن گیا۔ مولانا صاحب اتحاد کے لیے گنڈاپور کی قربانی مانگتے ہیں، عمران خان قربانی دیتے ہیں، تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے پاس بچے گا کیا؟ کے پی کی حکومت جاتی ہے تو پھر کوئی اور عمران خان صاحب کے پاس تو محفوظ مرکز یا پی ٹی آئی کے پاس رہنا نہیں ہے، تو پھر جائیں گے کدھر؟ اور گنڈاپور صاحب ادھر پنگے بڑھا رہے ہیں، حکومت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات تیزی کے ساتھ پہلے سے زیادہ بہتر ہو رہے ہیں۔ پہلے تو ہر مہینے کوئی نہ کوئی لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرتے تھے، اب وہ خاموش بیٹھے ہیں۔ عمران خان صاحب لاکھ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ کرے، مگر گنڈاپور صاحب انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے عمران خان صاحب کی۔ وہ جو ہوتا ہے نا، انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب کی چوائس اس لیے کی تھی کہ جی وہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے سینے پہ مونگ ڈلیں گے، تو گنڈاپور صاحب بیسیکلی وہ جال ہیں جس میں عمران خان صاحب خود پھنس گئے، یعنی خود اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔